السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آج کا ہمارا یہ درس شروع کرتے ہیں۔ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا مرفوعات کا، رفع کن صورتوں میں دیا جاتا ہے، تو اس میں سے ایک ہے کادا و اخواتها۔ کادا و اخواتها، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے کادا و اخواتها میں تین قسم کے افعال آتے ہیں: افعال المقاربہ، افعال الرجا اور افعال الشروع۔ سب سے پہلے دیکھیے افعال المقاربہ۔ مقاربہ کیا ہے؟ قاربہ یقارب مقاربتاً، باب مفعلہ سے مصدر ہے۔ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ وہی ما تدل علی قرب وقوع الخبر۔ یہ کسی چیز کے واقع ہونے کی قربت پر دلالت کرتا ہے، کسی کام کے، کسی فعل کے وقوع پذیر ہونے کے قربت پر، یعنی وہ کام واقع ہونے کے بالکل قریب ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہی کادا اوشکا قربا۔ کادا اوشکا قربا، یہ تین افعال مقاربہ میں آتے ہیں۔ ان تمام کی انشاءاللہ ہم مثالیں دیکھیں گے آگے۔ اس کے بعد ہے افعال الرجا۔ رجا یعنی امید۔ وہی ما تدل علی رجاء وقوع الخبر۔ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ کسی بھی چیز کے، کسی بھی خبر کے واقع ہونے کی امید پر دلالت کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی کام واقع ہونے کے امکانات ہے، اس کی امید ہے، تو اس کے لیے آتا ہے۔ وہی عسا حرا اخلولق۔ عسا حرا اخلولق، یہ تین افعال الرجا ہے، امید کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد افعال الشروع۔ تدل علی الشروع فی العمل، یہ کسی کام کے شروع کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ وہی کثیرۃ، یہ بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے انشأ، اخذ، توفیق اور دیگر بہت سارے ہیں، لیکن جو قرآن میں مستعمل ہے اس میں سے ایک اہم ہے توفیق۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ تو یہ تین قسم آپ کے سامنے ہے۔ ایک ہے افعال مقاربہ، دوسرا افعال الرجا، تیسرا افعال الشروع۔ اب آئیے اس کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہ جو تین ہے کادا، کربا، اوشکا، تو اس میں کادا کا مضارع آتا ہے اور اوشکا کا مضارع آتا ہے، کربا کا مضارع نہیں آتا، اور ان تینوں کا فعل امر بھی نہیں آتا ہے، تو گویا کہ ناقصۃ المتصرف ہے اور کربا جامد ہے۔ یہ تینوں افعال مقاربہ ہے۔ کربا کا تو مضارع ہی نہیں آتا ہے، اور کادا اوشکا کا مضارع آتا ہے لیکن امر نہیں آتا ہے۔ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ عنقریب واقع ہونے پر دلالت کرنا، یہ تینوں۔ اس کے بعد طفق، بدأ، شرع، یہ تینوں جامد ہے، نہ اس کا مضارع آتا ہے نہ فعل امر آتا ہے۔ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ کسی فعل کے شروع ہونے پر دلالت کرنا۔ اس کے بعد ہے عسا۔ ویسے تو افعال الرجا میں بہت سارے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے ابھی دیکھا، لیکن اس میں جو کثرت سے مستعمل ہے وہ ہے عسا۔ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ کسی بات کے واقع ہونے کی امید دلانا۔ اب آپ دیکھیے کادا، کربا، اوشکا، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تینوں۔ يدخل ان المصدریۃ علی خبرها وقد لا يدخل، اور یہ جو فعل مضارع ہے اس کے اوپر ان مصدریہ داخل ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کادا اور کربا کی، ان دونوں میں ان آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے۔ اور اوشکا کی تفصیل کیا ہے؟ يدخل ان المصدریۃ علی خبرها غالبا وقد لا يدخل، زیادہ تر اوشکا کی خبر جو کہ فعل مضارع ہوتی ہے اس کے اوپر ان مصدریہ زیادہ تر داخل ہوتا ہے اور کبھی کبھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے طفق، بدأ، شرع، یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ لا يجوز دخول ان المصدریۃ علی خبرها، تینوں کے متعلق ایک ہی بات ہے کہ اس کی خبر پر، طفقہ کی خبر پر ان مصدریہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان تمام کی مثالیں آگے ہم دیکھیں گے۔ عسا يدخل ان المصدریۃ علی خبرها فی القرآن، قرآن مجید میں عسا جہاں پر آیا ہے وہاں پر اس کی خبر پر ان مصدریہ داخل ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، اب دیکھیے کادا یا کادو، کیونکہ اس کا مضارع آتا ہے تو یہ باب فتح سے ہے. کربا جامد ہے تو اس کا باب ہم کو نہیں پتا ہے. اوشکا یوشکو باب افعال سے آتا ہے، اور طفقہ کا نہیں پتا، شرعہ کا نہیں پتا ہے. بدأ باب فتح سے آتا ہے لیکن یہ افعال شروع کے طور پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، افعال شروع کے طور پر استعمال نہیں ہوا ہے. عام فعل کے طور پر استعمال ہوا بدأ قرآن میں، عام فعل کے طور پر. ٹھیک ہے، عسا یہ بھی افعال الرجا ہے، اس کا بھی ہم کو باب نہیں پتا ہے. اب دیکھیے یہاں سے اہم ٹاپک ہے شروط عملی کادا و اخواتها. شرائط کیا کیا ہے؟ ان یکون خبرها جملة فعلیتا. ٹھیک ہے، اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ کادا و اخواتها کی خبر جملے فعلیہ ہوتی ہے، اور اس کا فعل کیا ہوتا ہے؟ فعلها فعل مضارع مرفوعه ضمیر یعود علی اسمها. جیسے کہ عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو عسى اللہ میں اللہ، لفظ اللہ اسم ہے، ان یعفو عنہم یہ اس کی خبر ہے. خبر کے لیے کیا بتایا گیا؟ جملے فعلیہ ہونا ہے. یعفو عنہم جملے فعلیہ ہے، اس پر ان داخل ہوا ہے، اور وہ فعل مضارع ہونا، یعفو فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع مرفوعہ ضمیر یعود علی اسمها، اور جو اس میں ضمیر ہے یعود میں اسم کی طرف لوٹتی ہو. یعفو میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. دوسری شرط یہ ہے ان یکون الفعل المضارع واقعا بعد ان المصدریۃ مع الفعل اوشکا. اوشکا کے ساتھ جو فعل مضارع ہوتا ہے، ان یکون الفعل المضارع واقعا بعد ان کے بعد آتا ہے، اوشکا کے ساتھ ان آتا ہے. اوشک المطر ان ینزل، یہ اوشکا کی بات ہے. ومجردا منها مع الفعلین کاد کرب و افعال الشروع. اور کادا، کربا اور افعال الشروع جتنے ہیں ان تمام کے ساتھ نہیں آتا ہے. کیا نہیں آتا ہے؟ ان نہیں آتا ہے. مجرد یعنی خالی ہوتا ہے. کس سے؟ ان سے. ویجوز العکس، اور اس کی ضد بھی درست ہے. دوسری مثال دیکھیے، کادت السماء تمطر. اب یہاں پہ ان نہیں ہے تو کادا کے ساتھ ان آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ جو کادا استعمال ہوا ہے اس کا روٹ ورڈ کاف واو دال ہے، باب فتح سے آتا ہے. قرآن مجید میں 24 مرتبہ آیا ہے. کربا نہیں آیا ہے. اوشکا کا روٹ ورڈ واو شین کاف ہے، اور اوشکا باب افعال سے ہے، قرآن میں مستعمل نہیں ہے. طفقہ 3 مرتبہ آیا ہے، اس کا باب نہیں پتا ہے کیونکہ اس کا صرف ماضی آتا ہے. بدأ باب فتح سے آتا ہے. قرآن مجید میں بدأ بطور افعال شروع کے استعمال نہیں ہوا ہے، دوسرے طور پر استعمال ہوا ہے. شرع یہ بھی استعمال نہیں ہوا ہے بطور افعال شروع کے. شرع لکم من الدین وہاں پہ وہ معنی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، عسا تو قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے، 30 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے ایک اہم چیز آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ کادا و اخواتها میں سے نہیں ہے. یہ والی مثال ہے کذالک کدنا لیوسف. کدنا کیا ہے؟ باب ضربہ سے آتا ہے، اس کا روٹ ورڈ کاف یا دال ہے. تو یہ کادا یا کادو نہیں ہے، کادا یکیدو سے بنا ہے. اس کا افعال ہے شروع سے، اور اس جو ہم پڑھ رہے ہیں کادا و اخواتها سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو مکر کرنا، فریب کرنا. ٹھیک ہے، اس معنی میں آتا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى بها نوحا، یہاں پر بھی شرع افعال کادا و اخواتها میں سے نہیں ہے. اسی طرح بدأ خلق الانسان من طین، یہاں پہ بدأ باب فتح سے آیا ہے، اور یہاں پر بھی یہ افعال شروع کے طور پر نہیں استعمال ہوا ہے. تو یہ تینوں آیتوں میں کادا و اخواتها سے ان تینوں آیتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا مثال دیکھیے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. ان آیتوں میں دیکھیے جو طفقہ استعمال ہوا ہے، فعل ماضی ہے، ناقص مبنی علی الفتح ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا فی محل رفع اسم طفقہ. ہاں، طفقہ میں اسم ہو گیا. اس کے بعد یخصفانی کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ والجملۃ الفعلیۃ من الفعل والفاعل فی محل نصب خبر الطفقہ. یہ بات سمجھنی ہے آپ کو. یخصفانی کا اعراب نصب ہے. کیونکہ یہ طفقہ کی خبر ہے. صرف یخصفانی کو دیکھیں گے تو اس کا اعراب تو رفع ہے، لیکن بحیثیت خبر کے
ٹھیک ہے، بحیثیت خبر کے والجملۃ الفعلیۃ من الفعل والفاعل فی محل نصب، کیوں؟ کیونکہ طفقہ کی خبر ہے۔ اسی طرح یہ مثال دیکھیے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، یہ پورا جملہ فی محل نصب خبر کادا، کادا کی خبر ہے، اخفیہا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مثال دیکھیے، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، یہاں پر یسیغ فی محل نصب، سمجھ رہے آپ، یہ ہے یکادو کی خبر، اس پہ نصب تو نہیں آئے گا، یسیغہ نہیں آئے گا، لیکن وہ محلی اعتبار سے وہ یکادو کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اس کی بھی وہی تفصیل ہے، فی محل نصب خبر کادا یقتلوننی، ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق، مسحا فی محل نصب خبر طفق، ٹھیک ہے۔ یہ پورے مثالیں مزید قرآن مجید میں کی ہے، آپ اس ویڈیو کو پاز کر کے ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔